کرنے کے لیے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ سیر کرواتا ہے مکہ اور مدینہ کی، دکھائے جاتے ہیں اینیمیشن کی مدد سے مقدس مقامات۔ تو پھر دیکھیے پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2، جس میں ہوں گی قصور اور رحیم یار خان کی ٹیم آمنے سامنے، آج 10 جون 2025 بروز منگل رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ نماز کا پابند ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن کلاس میں ٹیچر نے سوال کیا، جی تو آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ جی جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ویری نائس۔ اور کوئی؟ جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز وہ نہیں لوگ پڑھتے۔ اپنے اپنے نظریات بیان کر رہے تھے، مگر عبداللہ سوچوں میں ڈوب گیا تھا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں؟ آیا میں مر گیا ہوں؟ نہیں تو کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ الحمدللہ ہوں۔ کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا ہوں؟ پھر میں کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ مرنے کے بعد اللہ نے پوچھ لیا کہ تم زندہ تھے، نماز بھی آتی تھی، مسلمان بھی تھے، پھر بھی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کے پاس اپنے ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، عبداللہ پکا نمازی ہے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم خود سے یہ سوالات کریں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جہنم میں ایک وادی لملم ہے، اس میں سانپ ہیں اور ہر سانپ اونٹ جتنا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا۔ عرش اولا سے اعلی پیارے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا پیارے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں روضۃ الجنہ کے بارے میں، جس کو لوگ ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا صحیح نام ہے روضۃ الجنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک۔ جہاں گھر مبارک تھا، اب یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کہا جاتا ہے اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے؟ 22 میٹر اس کی لمبائی ہے اور 15 میٹر اس کی چوڑائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں روضۃ الجنہ کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، قبر مبارک ہے، اور ادھر نور برساتا منبر مبارک ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرش اولا سے اعلی پیارے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا پیارے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی
जन्नती जन्नती है मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती जन्नती। हो जिक्र रब का सुबह ऐसे गो शुरू अपनी, खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, 10 नेकियां उसके नामा माल में लिखी जाएंगी और उसके 10 दरजात बुलंद कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। खालिक़े कायनात के लारैब किताब, लारैब कलाम, किताब हिदायत कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत तर्जुमे के साथ आइए सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीन कफरू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, हमें काफिरों की आजमाइश में न डाल और हमें बख्श दे। ऐ हमारे रब, बेशक तू ही इज्जत व हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। बेशक तुम्हारे लिए उनमें अच्छी पैरवी थी उसे जो अल्लाह और पिछले दिन का उम्मीदवार हो। वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनिय्युल हमीद। और जो मुंह फेरे तो बेशक अल्लाह ही बेनियाज है, सब खूबियों सराहा। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीन आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर। करीब है कि अल्लाह तुम में और उनमें जो उनमें से तुम्हारे दुश्मन हैं दोस्ती कर दे, और अल्लाह कादिर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीन लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम। अल्लाह तुम्हें उनसे मना नहीं करता जो तुमसे दीन में न लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से न निकाला कि उनके साथ एहसान करो और उनसे इंसाफ का बर्ताव बरतो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक इंसाफ वाले अल्लाह को महबूब हैं। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीन क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम। अल्लाह तुम्हें उन्हीं से मना करता है जो तुमसे दीन में लड़े या तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला या तुम्हारे निकालने पर मदद की कि उनसे दोस्ती करो। वमन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, और जो उनसे दोस्ती करे तो वही सितमगार हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو. اللہ اعلم بإیمانہن، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال. وآتوهم ما أنفقوا، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم علم و حکمت والا ہے. وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اور حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں راضی بر رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کی عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو یہ وہ موضوع ہے جو ہر ایک کی خواہش ہے. اللہ اکبر. بچے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر عورت تک، اور ایج کے اگر ڈیفرنس کو دیکھیں تو آپ جوان سے لے کر بوڑھے تک ہر بندہ یہ چاہتا ہے، دنیا کے کسی کنٹری میں رہتا ہے، کسی خطے کا باسی ہے، اور کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے، اور کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہے. تو یہ تو اس کی تمنا شاہ صاحب ممکن ہے کہ ہو. میں لفظ ممکن یہاں ڈال کر جملے کو تھوڑا محتاط کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، کیونکہ سالبہ کلیہ سے میں اس کو مطلب نکال کے سالبہ جزیہ کرنا چاہ رہا تھا. جنہوں نے علم منطق پڑھا ہوا ان کو مزہ آئے گا. یعنی ایک جملہ ایسا ہو کہ وہ بات درست رہے، غلط نہ ہونے پائے. تو اس اعتبار سے میں نے ایک لفظ ممکن کا یہاں شامل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوش رہنا. ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے. یہ مبالغتاً جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ایک تعداد ہے لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ ہم کیا رہیں، خوش رہیں. ایک وہ بھی تعداد ہے کہ جو غمگین ہی رہنا چاہتی ہے کہ ہم کہاں رہیں، غم میں ہی رہیں. لیکن ان کو معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے یا ان کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جاتا ہے، تو اس پر ہم ابھی گفتگو نہیں کر رہے. تو پروگرام کا ہم نے عنوان رکھا ہے خوش کیسے رہیں. یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے جو ہے وہ بات کریں گے. دن جو ہے یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 3 حصوں کے اندر گزرتا ہے. گھر میں جو جاب کرتا ہے اس کا دفتر میں، اور جو بزنس کرتا ہے اس کا اپنے کاروبار میں، فیکٹری میں گزر رہا ہے، یا اس کی شاپ ہے وہاں پر جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور دوستوں کے ساتھ. اور تینوں میں خوشی کی تلاش اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مختلف حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. گھر میں اہل خانہ کے ساتھ، گھر میں رہنے والے افراد کے ساتھ بہترین تعلقات اور خوشگوار معاملات کا ہونا یہ ضروری ہے. اور دفتر میں بھی، اپنے آفس میں بھی ہنر کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ انسان کا ایک اچھا ریلیشن ہونا، ورکنگ ریلیشن ہونا، اور ایک اچھا ٹیم ممبر ہونا، یہ بھی کیا ہے، ایک اہم بات ہے.
اور یہاں ایک اور بات جو ہے وہ کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ منفی خیالات اور جذبات کو اپنے ذہن میں آنے سے انسان کو چاہیے کہ کچھ روک لگائے، رکاوٹ پیدا کرے کہ یہ منفی خیالات اور جذبات یہ ذہن میں نہ آئیں، ورنہ یہ ہماری خوشی کے دشمن بن کر اس کو ختم کر دیں گے، اور ان اندرونی خیالات کی وجہ سے بیرونی خوشی کا احساس نہیں ہوتا۔ بندہ بعض اوقات ہے کہ وہ اپنے خیالات میں گم ہے اور کہاں ہے یہ بھول جاتا ہے، اور جس خوشی کو وہ محسوس کر سکتا ہے ان سوچوں اور تفکرات اور تخیلات کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ خوشی کا موقع اسے ضائع کر دیتا ہے۔ لوگ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے انہی اندرونی منفی خیالات کی بنیاد پر اپنی جان کو گھلا رہا ہوتا ہے۔ وہ موقع جو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بن رہا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے اسی پریشانی اور اسی غم اور اسی ٹینشن کا یقین بولیے کہ شاخسانہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ عنوان کو انشاءاللہ لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے انسان خوش رہ سکتا ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کے میسیجز بھی لیں گے، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ نور عالم بھائی ہیں، ان سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نوا کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، فقیروں بے نوا کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء
ہو محمد مجتبی تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو اور غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو نہ کوئی ماہوش تم سا نہ کوئی محجوبی تم سا یا رسول اللہ نہ کوئی ماہوش تم سا نہ کوئی محجوبی تم سا حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو حسینوں میں ہو تم ایسے کہ محبوب خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو اور میں صدقے انبیاء کے یوں تو ہے محبوب سب لیکن میں صدقے انبیاء کے یوں تو ہے محبوب سب لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو جو سب پیاروں سے پیارا ہے جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو اور تمہارے حسن رنگی جھلک ہے سب حسینوں میں تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو بہاروں کی بہاروں میں بہار جاں فضا تم ہو اور وہ لاسانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا وہ لاسانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو کیونکہ نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو
اول اور آخر، ابتدا تم انتہا تم ہو، تم اول اور آخر، ابتدا تم انتہا تم ہو۔ اور خدا کہتے نہیں بنتی جدا، کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی جدا، کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو۔ اور انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو۔ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تفسیر خازن کے اندر اور تفسیر جمل کے اندر ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں یہ جس ذکر اللہ کی بات کی جا رہی ہے یہ ذکر حبیب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہے کہ حضور کا ذکر بھی کیا ہے، یہ ذکر خدا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے افضل، سب سے پیاری اور سب سے خوبصورت تخلیق ہیں، تو ان کا ذکر خیر کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ بندہ ذکر خدا کی برکتیں جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے، اپنے دامن میں ان کو ڈال رہا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے دوران مجھے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا ایک مضمون جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قیامت میں جائے گا، حاضر ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ نعمتیں انسان کے پاس کتنی ہیں، یہ ہاتھ کیا ہیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ انگلیاں کیا ہیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ پورے کیا ہیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ ناخن کیا ہیں اللہ کی نعمت ہیں۔ آپ دیکھیے پاؤں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل یہ ساری نعمتیں یہ انسان کے خلاف ہو جائیں گی قیامت کے دن، اور اس کے خلاف گواہ جو ہے یہ بن جائیں گی یہ چیزیں، اور اس کے برے اعمال کی گواہی یہ چیزیں دیں گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، منہ بند ہو جائیں گے
اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے، اور یہ جو انسان کے پاس یوں بولیے بڑی عظیم نعمتیں ہیں، یہ کل اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ عظیم نعمت ہیں کہ جب قیامت میں سارے چھوڑ جائیں گے، مصطفیٰ کریم اپنے غلام کو شفاعت فرما کے اپنے سینے سے لگائیں گے اور اس کا بیڑا پار کروا دیں گے۔ آقا کریم اللہ کریم کی نعمت کبریٰ ہیں، سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا آسرا تم ہو، ہمارا آسرا تم ہو۔ اسی مضمون کو ایک آسان پیرائے میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے، ان کا دامن نہ ہاتھ سے چھوٹے، یہ سہارا بڑا سہارا ہے، کیا مقدر حسین ہمارا ہے کہ مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہمیں عطا فرمائے۔ خوش کیسے رہیں، ذکر رسالت معاب کرتے رہیں اور خوشی کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہیں۔ کیا بات ہے حافظ صاحب، میں اب بات چل ہی نکلی ہے شاہ صاحب کی بلا، جی جی، یہیں سے ہم اب شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب کوئی بندہ نہیں ہوگا، نقیب مدنی صاحب، نور عالم بھائی، نور عالم مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ، زبردست ماشاءاللہ، یہ بھی اسلامی بھائی ہیں ہمارے، اللہ برکت دے ان کو۔ تو آپ بھی غور فرمائیں۔ آپ دیکھیے شاہ صاحب، کون بندہ ہے جو بولے یار مجھے تو کوئی غم ہے ہی نہیں۔ وہ نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا، ہاں جی، یہ نمرود کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ نمرود کے علاوہ اب آپ دیکھیں جو پھر نمرود کے ساتھ جو ہوا وہ تو پھر حد ختم ہو گئی نا، پھر لوگ جوتے مار رہے ہیں، سر جوتے کھا رہا ہے اور کیا نظام بن رہا ہے۔ بہرحال میں شاید ایک جگہ بیان کر رہا تھا اور شان رسالت پر بیان ہو رہا تھا، آپ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی پر، حضور کے اشارے پر بیان ہو رہا ہے۔ آپ سب میں روایت پڑھ رہا ہوں اور روایت پڑھنے کے بعد شاہ صاحب کی بلا یوں ہے کہ اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، ٹھیک ہے، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی اے نا خدائے من، اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو یوں اس طرح کا مطلب ایک اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، یہ مصرع جو ہے چل رہا تھا روایت۔ ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتائیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کسی کو کوئی دکھ ابھی یاد آ رہا ہے؟ واہ، ہیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ، جس طرح آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، ایسے ہی چہرے پہ کیا ہوگی، مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا اسی لیے امام اہل سنت نے کہا ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد یہ نثار یعنی نبی پاک پہ قربان جائیں، کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیا آپ صاحب واقعی ایسی جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زیارت کا شرف پانا ہو، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نیک بندوں کی کیفیات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دکھ، درد، رنج، علم جو ہے وہ سب کے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارہ ابرو پر کافور ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر، اور یہ پورے کا پورا ایک مضمون ہے اور بڑا طویل مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیات ہوا کرتی تھی، جو ان کا مبارک انداز ہوا کرتا تھا، والد کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ وہ دکھ ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، جو بڑے بڑے دکھ ہیں، انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے، حضور کا ذکر مبارک ہو یا نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنا ہو، صحابیہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا ہے صرف کہ سرکار علیہ السلام بخیر و عافیت ہیں، جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، کہتی ہیں یا رسول، اب حضور علیہ السلام سلامت ہیں تو ہر ایک مصیبت جو ہے وہ چھوٹی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں تو سب کیا ہے،
سب سلامت ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بلکہ انہیں اس بات کی فکر ہوتی تھی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دکھ دور ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہاں جنت میں کوئی آپ کو دیکھنے کو جی چاہے گا آپ کی زیارت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہے گا تو وہاں کیسے حاضری ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنی معیت کی نوید ارشاد فرمائی. قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تبارک تعالی نے. کیا انسان کیا جانور مخلوقات سب کی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آرام چین سکون اور اطمینان پاتی ہیں. حتیٰ کہ جاندار تو جاندار وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ بھی اطمینان چین اور سکون میں تھا جب تک نبی پاک علیہ السلام کا قرب نصیب تھا. آپ سب دنیا میں تو چین بندے پا ہی رہے ہیں اور قیامت میں بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا تو گناہگار چین ہی پائیں گے. چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں. چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل کہاں؟ محشر میں. غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. تلا تو کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے. اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے. معنی کے اندر ایک بات ہے کہ امام ابن جوزی سے پوچھا گیا کہ عربی میں ایک محاورہ ہے لِأَجْلِ عَيْنٍ تُكْرَمُ أَلْفُ عَيْنٍ. ایک آنکھ کی وجہ سے 1000 آنکھوں کی عزت کی جاتی ہے. کیا یہ محاورہ اس کا کوئی اشارہ قرآن میں بھی ہے؟ تو ابن جوزی علیہ رحمہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ حضور کی ذات ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں. سابقہ امتوں میں دیکھیں اگر نبی صرف شہر چھوڑ جاتے تھے تو اس شہر پہ عذاب آ جاتا تھا. یہ حضور کی ذات ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ عذاب میں دنیا میں عذاب سے محفوظ ہیں اور اسی آنکھ کا صدقہ ہوگا کل قیامت میں بھی عذاب سے بچیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پیچھے سے اگر آئیں تضمین ساتھ ملائیں تو وہ بھی ایک ذوق ہے کہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا رخ جدھر ہو گیا. رخ مطلب چہرہ. رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا. ہیں جی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہی یہ خوشی کا سبب تھا. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خوشیوں کا سما. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ بیان فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اور پھر اس پر جو انوار اور تجلیات آپ نے دیکھی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا تو یوں دیکھا جائے تو حلیمہ سعدیہ نے جو کچھ دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ حضور گود میں آئے ہیں تو غم حضور نے جو ہے وہ دور فرمائے ہیں. واہ. آقا کریم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آئے ہیں اور حضور نے آتے ہی غم کیا کر دیے ہیں دور فرمائے. سلمان میں دیکھیں اگر کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہو کوئی تکلیف میں ہو کسی درد میں ہو کسی تکلیف میں ہو کسی پریشانی میں ہو کسی مصیبت میں ہو اور کوئی اس کا دکھ دور کر دے اس کی وہ تکلیف دور کر دے اس کی پریشانی دور کر دے تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اچھا یہ دکھ اگر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پریشانی ختم فرما دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس تکلیف سے چھٹکارا دے دیں اسے کیسی خوشی ملے گی. آپ انسان تو انسان ہیں
کتنے وہ حضرات صحابہ اکرام کے جو کس کیفیت میں آتے ہیں، ٹوٹی ہڈیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا پھیرا ہے، انہیں شفائیں ملی ہیں، کسی کے جسم پر اگر چھالے بنے ہیں تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شفا سے شفا ملی ہے حضور کے ہاتھوں سے۔ اچھا ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کروں، جی آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کو۔ جی جی بالکل۔ شاید اب ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ جاتی ہے، لیکن جب بھی ٹھنڈ کا موسم آتا ہے نا تو کبھی کبھی درد کو واپس لے آتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بندے کو تکلیف ہو تو بعض اوقات اپنا نشان کیا کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ میں بچپن میں مجھے یہاں ادھر یہ میرے کٹ لگ گیا تھا، ایک نظر آ رہا ہے، یہ نشان اس کا آج تک کیا ہے، مطلب باقی علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، نشان کیا ہے باقی۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پہ حضور نے دست مبارک پھیرا نا تو آپ نے کیا کہا، آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، یہ میری پنڈلی ایسی ہو گئی گویا کہ اس میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ جب بارگاہ رسالت سے قرب نوازی ہوتی ہے تو بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے جنہوں نے جس طرح کی شفائیں پائی ہیں، جن کی آنکھ نکل گئی، پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں جج نہیں کر سکتا تھا کہ میری کون سی آنکھ میں تیر لگا ہے، ایسی آنکھوں کا نور ان کو دوبارہ عطا کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے اور اس دکھ کو جب دور کیا جائے، یہ نعمت ہے۔ یہ نعمت جب ملتی ہے اس کی خوشی جاننا ہو تو اگر ہم کہیں نا کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ تمہیں کیسی خوشی ملی ہے تو اس چڑیا سے بندہ پوچھے نا کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے لٹائے تھے، ایک صحابی نے اٹھا لیے بچے، تو اس چڑیا کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک تو غم تھا، ایک دکھ تھا بچوں سے جدائی کا، پھر وہ حضور کی مجلس میں، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے اٹھا لیے گئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچے لوٹا رہے ہیں۔ اب یہ خوشی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں اتنی بانٹی ہیں۔ آپ دیکھیں اونٹ کو دیکھ لیں جو سب کو کاٹ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس کی حاضری ہوتی ہے، حضور علیہ السلام سے جو عرض کرتا ہے، جب بات کرتا ہے، اسے کیسی خوشی ملتی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک سے اس کی سفارش فرما رہے ہیں، اس کی آزادی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار وہ واقعات ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات دیکھیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم تھے، ان کی کیفیت کیا ہے، جب والدین آ گئے لینے کے لیے، اب ان کی حالت یہ کہتے ہیں میں تو نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، میں یہ در چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہاں سے جی فرمائیے، آپ بات فرمائیں۔ آپ دیکھیں اگر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بات کو اگر پیچھے سے ریلیٹ کریں، بچہ بچپن میں ماں سے بچھڑ جائے، ہاں جی، بچپن میں بچھڑ جائے اور گم نہ ہو جائے بلکہ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائے، جی، اور پھر ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ کر پھر وہ غلام بنا کر کے وہ بیچتے بکاتے، ہائے ہائے اللہ اکبر، ان ساری تکالیف کے بعد بکتے بکاتے لٹتے لٹاتے اللہ اکبر بالآخر محبوب پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہاں حضور کے پاس ہیں، اب لینے کے لیے جو آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور نے بھی فرمایا بھئی جاتا ہے تو لے جائیں، میں قربان صدقے یا رسول اللہ۔ واہ 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 سلمان میں پھر اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی پیاری ذات ہے۔ جب بھی تو قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی نعمت ملے، اللہ کا فضل ملے، ہمیں تو خوشی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو خوشی کریں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو جب حضور رحمت ہے، حضور کا ذکر رحمت ہے، حضور کی آمد رحمت ہے، حضور کی گفتگو رحمت ہے، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اور پھر یہ رحمت جس کو نصیب ہوئی ہے یقیناً اسے خوشی نصیب ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمیں ایمان کی دولت ملی، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ آج جب حضور کا ذکر کرتے ہیں اس ایمان کی دولت کے ساتھ تو ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے۔ جیسے آپ تھوڑی دیر قبل فرما رہے تھے کہ جب آپ بیان کے دوران حضور کا ذکر چھیڑا
تو سب غم بھول گئے. حقیقت ایسا ہی ہے, سارے غم بندہ بھول جاتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہی دل میں راحت, سکون اور خوشیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے شاہ صاحب قبلہ پورا ایک پروگرام کر رکھا ہے اس عنوان پر, غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. واہ واہ. یہ ہم نے رمضان مبارک کی جو نشریات ہیں اس میں یہ پروگرام ہے وہ اس عنوان پر کیا تھا, اور اس میں یہ اسی طرح کی روایات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کو دیکھا اور غم کیا ہو گیا, دور ہو گیا. ٹھیک ہے, دنیا میں بندہ کسی کو لوگوں کو بعض کا دیکھتے ہیں نا تو غم طاری ہو جاتا ہے, اے بھائی آ گیا آج. وہ بھی ایک کچھ لوگوں کے لیے اس طرح کا لفظ بھی زبان پر لیں جی آ گیا, اب اللہ ہی خیر کرے. ٹھیک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قربان جائیں کہ آپ کا چہرہ اس کی زیارت کر کے غم جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. اور غم کیوں نہ دور ہوں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یہ منشی رحمت پیدا کرنے والا, انشاء ینشی, انشاء سے یہ منشی ہے. ایک منشی جو لوگوں نے رکھا ہوتا ہے بھٹے پہ منشی رکھا ہوتا ہے, یہ وہ والا منشی نہیں ہے. یہ انشاء ینشی, انشاء سے منشی ہے, رحمت کو کیا کرنے والا, پیدا کرنے والا. امام اہل سنت کا کلام ہے تو کلام الامام امام الکلام ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کی باتیں کر رہے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بیان ہو رہا ہے, آپ کی عنایتوں کا بیان ہو رہا ہے. اس میں سے کئی باتیں ہوں گی جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی, لیکن یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ بندہ جب سنتا ہے تو اس کی تازگی کیا ہو جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جو ہے وہ ایک شعر سننا چاہ رہا ہوں نور عالم بھائی سے کہ حاضری ہو نیازی کی دربار میں, زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں, آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم, انشاءاللہ وسدہ روے تیرا سونا حرم. حاضری ہو نیازی دربار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, حاضری ہو نیازی کی دربار میں, حاضری ہو ہم سب کی دربار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں, آتے جاتے رہے تیرے چوکھٹ پہ ہم, آتے جاتے رہے, 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 تیرے چوکھٹ پہ ہم شالا وسدہ رہے, تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم, ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم, شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم. میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. مجھے آپ صاحب ایک بندہ یاد آ گیا. مسجد نبی شریف میں شاہ صاحب بعض اوقات جو ہے وہ کچھ دسترخوان ہیں جو منڈے اور تھرسڈے کو لگتے ہیں, یعنی جمعرات اور پیر کو دسترخوان ایک میسو طور پر جو ہے وہ لگتے ہیں مسجد نبی شریف میں. لوگوں کو جو ہے وہ افطار پیش کیا جاتا ہے, اور جنہوں نے افطار نہیں کرنا, روزہ جن کا نہیں ہے, ان کے لیے وہ کھانا ہی ہوتا ہے, لنگر ہی ہوتا ہے.
اور نماز سے پہلے وہ دسترخوان بچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کا جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سب وہ سلسلہ کار بن جاتا ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر، مطلب کھاتے بھی ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، تو 3-4 قسم کا تو وہ مشروب ہوتا ہے پینے کے لیے، قہوہ بھی ہوتا ہے، گہوہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں چائے بھی ہوتی ہے۔ یہ تینوں قسم کی چیزیں جی میسر ہوتی ہیں، اور پھر شاہ صاحب مختلف طرح کی اور بھی یوں بولے کھانے کے آئٹم میسر ہوتے ہیں۔ حضور کا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں آپ سب مجھے ایک بندہ ملا اور میں اس کو بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ واہ۔ تو میں نے ایک دن نا انہیں اپنے پاس جو ہے نا یوں بولے سلسلہ کار ہوا، میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، میں ہی بیٹھا ہوں گا جا کے، میں نے انہیں کہا جی کیا خوش نصیبی ہے آپ کی، ماشاءاللہ روزانہ آپ یہاں جو ہے وہ حاضر ہیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں۔ انہوں نے بات کی اور وہ ذوق میں آ گیا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں گنبد خضرا شریف کی تصویر دیکھا کرتا تھا، اور دیکھ کر کے میں جو ہے نا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتا، یا اللہ کبھی میں بھی یہ گنبد خضرا محبوب کا جا کے دیکھوں گا، اللہ اکبر، کبھی مجھے بھی حضور کے دربار کی حاضری ملے گی۔ اور میں نے عرض کی کملی والیاں مہربانی فرما، یعنی حضور مہربانی فرمائیں، مجھے بھی اپنا دربار جو ہے وہ دکھائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پہ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا ہے، نبی پاک کی برکت سے ایسا کرم نوازی ہوئی ہے کہ مجھے یہیں پہ رکھ لیا ہے، بلا بھی لیا ہے اور کیا کر لیا ہے، رکھ بھی لیا ہے۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حاضری ہو اور رہنا ہو تو پھر غلام جو ہے نا بندہ اپنی اوقات مت بھولے۔ بے شک بے شک۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں رسائی دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بندہ کچھ اور بن گیا ہے، وہ انسان اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا آدمی نہیں بننا، اپنی بندہ اوقات یاد رکھے۔ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی بندہ عقل بھی نہیں ہے، شکل بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کرم سے کیا کیا ہوا ہے، رکھا ہوا، اور کرم سے ہی ہماری کیا ہے حاضری ہو رہی ہے۔ تو یہ عاجزی اور یہ جو ایک بارگاہ رسالت میں حاضری کا جو ایک انداز ہے، ادب والا، ذوق والا، شوق والا، اس کو کبھی بندہ کمپرومائز جو ہے یہ نہ کرے۔ یہ بعض اوقات نعمت جب مل جاتی ہے نا، ابھی تو جیسے سوچ ہوتی ہے کہ اللہ نصیب کرے ہم جائیں اور رہیں، اور جب چلے جاتے ہیں وہاں تو پھر مجھے حفصب یہ ابھی 2025 حج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک حاجی نے کہا مدینہ شریف میں، انہوں نے کہا تو ہم تو یہیں سے نہیں نکل رہے۔ میں نے کہا بندگان خدا مدینے میں رہ کے بارگاہ رسالت سے مطلب بندہ حاضری نہ دے، مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ نہ جائے، تو یہ کمال بات ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کو پھر میں نے شاہ صاحب جدول بتایا، اور پھر انہوں نے اتنی مجھے دعائیں دیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مہربانی۔ تو اس سے بھی کیا ہے کہ تربیت جب ہوتی ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے، جب انسان کی اچھی تربیت ہوتی ہے اور اچھا ذہن بنتا ہے اور پھر بندہ اس پر جب عمل کرتا ہے تو اس کے فائدے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا ذوق عطا فرمائے، اور اس ذکر میں عجیب لذت ہے۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے نا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ پھر کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، مقابل یعنی حضور کے دربار کے سامنے، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، اب یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اور پھر کہتے ہیں اب اس کی کیفیات دل کی بیان کرتے ہیں، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے۔ کبھی تو حضور کی عطاؤں کو یاد کر کر کے کیا کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور کبھی اتنا مہربان نبی اللہ نے عطا فرما دیا ہے اور میرے جیسے خسیس اور ذلیل بندے کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اس پر کیا کر رہا ہے، اشک بہا رہا ہے۔
کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، اللہ اکبر، کبھی آنسو بہا رہا ہے اور کبھی کیا کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے جو ہے نا یہ پھر اپنے اپنے کیا ہیں انداز ہیں۔ کبھی خاک پہ پڑا ہے، کبھی خاک پہ پڑا ہے، سر عرش زیر پا ہے، چرخ زیر پا ہے، کس طرح شعر دیکھیں ذرا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد جب انسان کو میسر آتی ہے اور بندہ اس یاد کے اندر مگن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیات بھی کیا ہوتی ہیں، بڑی پیاری پیاری کیفیات ہوتی ہیں۔ اور قبلہ نگران شورا کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، یہ مضمون آپ سب میں نے نگران شورا سے سنا اور سیکھا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے نا وہ آپ سے سنا ہے۔ ویسے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ بندہ خوش ہے یا غم میں ہے، اللہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے، یعنی خوش رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مگن رہے تو انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ جی کیا شعر ہے جی؟ کبھی خاک پر پڑا ہے سرے چرخ زیر پا ہے، یعنی کبھی خاک پر پڑا ہوا ہے اور کبھی ایسے ہے کہ جیسے آسمان کیا ہے پاؤں کے نیچے ہے۔ آگے جی، کبھی پیش در کھڑا ہے، سر بندگی جھکایا، سرے کبھی پیش در کھڑا ہے، یوں ہی ہے نا جی، کبھی پیش در کھڑا یعنی حضور کے دربار کے سامنے کیا ہے، کبھی کھڑا ہے، سر بندگی جھکایا، آگے تو قدم میں عرش پایا۔ واہ واہ واہ، تو یہ محبت کے انداز ہیں، اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ پڑھنے چاہیے۔ کبھی خاک پر پڑا ہے، سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے، سر بندگی جھکایا، تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا۔ اللہ 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 اور اگلا شعر بھی پڑھیں کوئی۔ واہ واہ واہ، اللہ 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 کبھی وہ تپک کے آتش، کبھی وہ ٹپک کے بارش، کبھی وہ تپک کے آتش، کبھی وہ ٹپک کے بارش، کبھی وہ ہجوم نالش، کوئی جان ابر چھایا، بڑی جوششوں سے آیا، بڑی جوششوں سے آیا۔ اللہ 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 مرحبا، ماشاءاللہ نور عالم بھائی کیا بات ہے۔ کبھی حضور کی یاد میں جو ہے نا یہ دل جو ہے نا یہ تپ رہا ہے، کبھی حضور کی یاد میں کیا کر رہا ہے، تپ رہا ہے، اور کبھی محبوب کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ اللہ یہ حضور کی محبت کی کیفیات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مزہ آ رہا ہے آپ سب، یعنی ذکر رسالت معاب ہوتا جا رہا ہے اور طبیعت میں ذوق جو ہے یہ آتا جا رہا ہے، وللہ الحمد۔ تو خوش رہنا ہے تو اس طرح خوش رہنا، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے جھمیلوں میں چکروں میں اور کس کن معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور اپنی جان کو گھلا رہے ہیں، اور خوشی ہے کہ کیا ہے وہ آ نہیں رہی۔ خوشی تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ ذکر الناس داء و ذکر اللہ شفاء، لوگوں کی باتوں میں بیماری ہے اور اللہ کی باتوں میں شفا ہے۔
یعنی ذکر اللہ کرے گا تو شفا پائے گا. تو خوشی چاہیے تو کیا کریں بھئی؟ حضور کو یاد کریں، حضور کی باتیں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت مبارکہ کا جو ہے مطالعہ فرمائیں اور اللہ کریم کا ذکر اپنی زبان پر لے کر آئیں. عدنان بھائی بالکل ایسے ہی ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زندگی کے تجربات میں ہیں. بندہ جو ہے وہ جب کوئی اس طرح کی کیفیت ہو، ہمیں اسلاف رحمہ اللہ الکرام کی زندگیوں سے بھی یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، مشہور زمانہ آپ کا کلام ہے، مصائب ہیں، آلام ہے، دکھ ہے، درد ہے، اور اس دکھ درد والے جو ہے وہ انداز میں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. ان التیاری حد صبا، یہ اپنی جو خود نہیں جا سک رہے تو ایک کیفیت ہے، ایک ذوق ہے، اور ایک جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا یوں کہنے بہانہ ہے. یوں نہیں تو یوں صحیح کہ میں جو ہے وہ اپنی فضا کے ذریعے اپنا سلام، اپنی کیفیات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچاؤں. یہ ایک کیفیات ہے مختلف جو ہے وہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں بعض پر کرم یہ ہے، کسی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاس بلا کر نواز رہے ہیں. حضور کی یاد میں تڑپنے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذوق، وہ کیفیت اور وہ جو سب کچھ یادیں تھیں، وہ یہاں سے اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا معاملہ. کہتے ہیں میں دور چلا جاتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خود ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیا بے رخی ہے، یہ کیا انداز ہے. تو نبی پاک علیہ السلام خود بلا کے ابھی میں بولیں تو آپ صاحب ذوق میں ٹر گئے ہیں. اے اللہ 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 سبحان اللہ. اور کہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر حضور کی قبر منور پہ رکھ کے اور پھر اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو تسکین پہنچا رہے ہیں، سکون پہنچا رہے ہیں. اور پھر جب مروان نے آ کے کہا، اس نے آپ نے یوں کر کے سر رکھا ہوا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس نے جیسے ہی آپ کو ہاتھ لگایا، آپ نے یوں کر کے چہرہ اٹھایا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں کسی بت کے پاس آیا ہوں؟ میں اللہ کے نبی علیہ السلام. واہ 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 واہ. تو یہ کیفیات ہے. اصل جو خوشی ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کے اندر ہی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ دل کے اندر ایک احساس جو حزن غم کا الٹ ہے اسے خوشی کہا جاتا ہے. اور جب ہم یہ اس طرح کے اللہ رسول کے ذکر کو دیکھتے ہیں، اطمینان مل رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، چین مل رہا ہے، روح کو تازگی اور یوں کہہ لیں کہ ایک اس کا احساس بندے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور دکھ درد آدمی بھول جاتا ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے، اللہ رسول کی یاد میں مگن رکھے. ورنہ ہوتا کیا ہے، ایک بات اگر آدمی غور کرے تو آپ بھی یہ بات کئی بار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بعض ممالک ایسے ہیں جہاں لوگوں کو تنہائی کی سزا دی جاتی ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اکیلا، اس کے اندر وہ خیالات، اور یوں اسی طرح وہ بندہ بھی ظاہری زندگی کے اندر جو تنہائی پسند یوں ہو جاتا ہے نا، اکیلا اور عام دنیا دار قسم کا آدمی ہے، دین سے اس کا کوئی لگاؤ تعلق نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ والوں کا مبارک انداز ایسا ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں تھا جی، جنگل بیابان تھا، یہ اللہ کے ولی یہاں آئے ہیں اور اب وہاں شہر کے شہر آباد ہیں، گاؤں کے گاؤں آباد ہیں، بستیوں کی بستیاں آباد ہیں. وہ تنہائی میں بیٹھ کر لوگ وہ اللہ کا ذکر اور اس کے اندر وہ تسکین پایا کرتے تھے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہ تنہائی میں خوف محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تنہائی میں جلوت محسوس کیا کرتے تھے جو رب کی یاد کے اندر اللہ کریم نے رکھی ہے. تو وہ وہاں سکون پایا کرتے تھے. ورنہ اب بھی کسی آدمی کو کہا جائے نا قبرستان چلے جاؤ تو آدمی وحشت محسوس کرے گا، بولے نہیں بھائی نہیں. اور رات میں کسی کو جانے کا بول دیا جائے، جان نکل جائے گی. اللہ والے جو ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتے تھے اور پھر اللہ کی یاد کی وجہ سے جو انوار و تجلیات، جو رب کی رحمتوں کا نزول، حضور کی یاد کے میں جب بندہ آنسو بہاتا ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو نگاہ عنایت بندے کی طرف ہوتی ہے نا، پھر وہ بندے کو دکھ درد قریب نہیں آنے دیتی. اور اگر ظاہری طور پر آ بھی جائیں، دکھ ہے، بیماری ہے،
اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر وہ کبھی بھی شکوہ شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. کوئی کہہ دے تنہائی میں دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے, دماغ ہی اس بیچارے کا آؤٹ ہو گیا, اور جس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے لگا ہوا ہے وہ شاید اب اور مضبوط ہو گیا ہے. تنہائی اسے کیا کر دیتی ہے؟ مضبوط کر دیتی ہے, اور مضبوط کر دیتی ہے. میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ذکر مبارک ہوتا جا رہا ہے اور ذوق جو ہے یہ آتا جا رہا ہے. تو یہ یوں اپنی زندگی گزاریں, حضور کو یاد کریں, نبی پاک کی اطاعت میں آپ کی سنتوں پر جو ہے وہ عمل کریں. ایک بات یاد رکھیں, غم ختم نہیں ہو سکتے. بندہ بولے غم فنش ہی ہو جائیں, ختم ہی ہو جائیں, ان کا وجود ہی میری زندگی سے سرے سے ختم ہو جائے, تو یہ سعی لا حاصل ہے. مطلب یہ ایسا کام ہے کہ جو ہونے والا نہیں ہے. تو یہ کرنے سے صرف اپنی جان ہی گھلانی ہے, اور بننا بنانا کچھ بھی نہیں ہے, ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں گلاس توڑا کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے. ٹھیک ہے, کھایا پیا تو کچھ بھی نہیں, اب گلاس توڑ دیا 12 آنے بھرو. ٹھیک, اب تو مطلب آنے نہیں چلتے, لیکن کسی زمانے میں آنے جو ہے یہ چلتے تھے. میں ابھی ٹرین میں سفر کر کے ابھی جو وزیر آباد سے کراچی آیا ہوں شاطر قبلہ, یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, تو اس میں ایک بابا جی سے جو ہے ملاقات ہوئی. میں سمجھا شاید آپ اپنا ذکر کرنے لگے ہیں کہ میں نے اتنے آنوں میں سفر کیا ہوا ہے وزیر آباد سے کراچی کا. اللہ اکبر, اللہ آپ کو برکت دے. بابا جی سے ملاقات ہوئی شاہ صاحب. وہ بابا جی پاکستان بننے سے 2 سال پہلے 1945 میں پیدا ہوئے تھے. اچھا, 1947 میں پاکستان بنا. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں نے 4 روپے میں ٹکٹ خریدا ہے یہاں گجرانوالہ سے کراچی تک کا. اچھا, 4 روپے میں. واہ واہ, میں تو سن کے کیا ہو گیا, حیران ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال باتیں ہیں بڑی ہیں, یہ ہو رہی ہیں اور ہوتی بھی جو ہے وہ رہیں گی. بہرحال جو نتیجہ اس کا اگر نکالیں تو وہ یہ ہے کہ غم ختم نہیں ہو سکتے, انہوں نے زندگی میں جو ہے وہ رہنا ہی ہے. اب ظاہر سی بات, جس نے 4 روپے کا ٹکٹ خریدا ہو اور اب وہ 10,000 روپے کا ٹکٹ خرید کے بیٹھا ہوا ہو, تو فرق تو شاید اب جی ہاں فرق تو پڑ جاتا ہے. بالکل. تو بہرحال اب شکر ہے کہ یہیں تک معاملہ ہے, اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. تو چیزوں کو مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے, اور اب ہم ایک نیکسٹ فیز پر جو ہے وہ جا رہے ہیں. یوں خوشی کے لمحات کو ہم نے خود ہی جو ہے وہ تلاش بھی کرنا ہے اور ان کو خود ہی محسوس بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آئے گا اور وہ مجھے خوشی محسوس کرائے گا. بعض اوقات ہم نے آپ سب سبزہ زار جو ہے نا یہ پہاڑ ہیں, خوبصورت جھرنے کیا ہیں بہ رہے ہیں, بدلیاں جو ہے وہ شاہ صاحب آئی ہوئی ہیں, اور بندہ رو رہا ہے وہاں پہ. اللہ اکبر, وہاں کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے, اور خام خار ہو رہا ہے. یہ بھی ساتھ بات, ایک تو رونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا, ایک خام خار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی خوش ہو رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے ادھر بھی, یہ رو ہی رہا ہے. تو یہ بندے کے اپنے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن کو کس طریقے سے کیا کر رہا ہے, ہینڈل کر رہا ہے. اور خام خواہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب آپ حسن ذہن رکھیں کہ وہ خام خواہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا بہرحال وہ مہروز بھائی بھی میرے ساتھ تھے. اچھا, میں اور مہروز بھائی ہم دونوں ساتھ تھے. مہروز بھائی نے کہا اللہ خیر کرے, یہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے, بلکہ ہم ان کے ساتھ تھے. کیوں مل ملا کے کو کیا ہو گیا. اچھا, وہ جب پٹاری بندہ جب دیکھتا ہے نا تو اس میں لگتا ہے کہ سانپ ہے. اچھا, آپ نے کبھی پٹاری دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی شاہ صاحب. سانپ رکھنے کی, اچھا اچھا اچھا, جی 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 جی, سانپ ہوتا ہے. شاہ صاحب دیکھیے 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 جی, بالکل دیکھیے. چلے نام اصل میں شاہ صاحب آپ اصل میں شاہ جی نے وہ دیکھی ہے, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ پٹاری وہی ہے جو میں نے دیکھی ہوئی ہے. اچھا چل, بعض اوقات بندہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو سننے کے اتنا محب ہو جاتا ہے
کہ وہ یوں بھی ایک معاملہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال نہیں مجھے نام نہیں معلوم. اچھا آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بعض چیزوں کو بندہ پہچان رہا ہوتا ہے نا، نام پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نقیب مدنی بھائی اتنا پیار ہے آپ سے زیادہ، انہوں نے آپ کی بات کی توجیہ نکال لی ہے. اور یوں ہی ہونا چاہیے کہ کسی کی بات کو کوئی اچھا پہلو دیں، کوئی اچھا مطلب جو ہے وہ بتانا چاہیے. ایسے ہی خام خواہ باتوں کو گھیرتے رہنا، کھینچتے رہنا، الٹے مطلب نکالتا ہے. یہ نیرو مائنڈڈ مینٹلٹی کی، یہ یوں بولیے کہ یہ بڑی اس کی اب میں لفظ میں چینج کر لیتا ہوں، یہ اس کا یوں بولیں وہ بھی جو ہے نا وہ چینج کرتا ہوں. نیرو مینٹلٹی کی یہ مصیبت ہے. یعنی یہ میں نے پچھلے دونوں لفظوں سے کیا کیا ہے، ہلکا لفظ لیا ہے کہ نیرو مینٹلٹی کی کیا ہے. یہ ایک مصیبت ہے کہ اچھی خاصی بات کا کیا کر دیں گے، الٹا مطلب نکال کے، الٹا اس کا مفہوم نکال کے. بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کو کپڑے جو ہے نا، ایک ہے کپڑے پہننا اور ایک ہے پہنانا. اللہ کی پناہ ہے، یہ بھی ہم نے نظارے جو ہے وہ دیکھ رکھے ہیں ٹرین میں. شاہ صاحب جی بچے کو زبردستی کپڑے کیا کر رہے ہیں، اس کا سر مطلب نہیں اس میں جا رہا تو زبردستی کپڑے چھوٹے ہو گئے، اس کے بچے کے کپڑے اس کے سائز کے لے لیں آپ تو بچہ بھی جان سانس میں آ جائے گا. بہرحال تو وہ نا سب یوں مطلب ایک بات چلی تو وہ لے کر کے آپ دیکھیں جہاں لوگ مسکرا رہے ہیں یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے، یہ رو رہا ہے. تو ہمیں اپنی مینٹلٹی کو بھی اور اپنے دل کو بھی اس کا جو ہے وہ علاج کرنا پڑے گا، اور اس کو اس سطح پر لانا پڑے گا کہ باتوں کو کوئی بات ہو ہی گئی ہے، کوئی اچھا بات بھی معمولی سی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ لے کر کے چل پڑنا، نکل پڑنا. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو بولیں بھائی آپ کے پاس 10 منٹ ٹائم ہے، 10 منٹ کے اندر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے. اب یہ کیا بات ہوئی، آپ یوں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی وہی نہیں ہے. اب اس کے اوپر 10 منٹ گزار دے گا، 10 منٹ ادھر ہی لگا رہی ہیں بھائی، اتنے میں اپنا کام کر کے آئیں. اور پھر چلنے والے چلے بھی جاتے ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. چلنے والوں کو بھی تھوڑی مہربانی کر لینی چاہیے، ممکنہ صورت کوئی ہو تو، لیکن بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ نیرو مینٹلٹی کا خاتمہ کرنا حافظ صاحب یہ بھی کیا ہے بہت ضروری ہے. اور بندہ جب تک خود اپنے آپ کو اس موڈ پر نہیں لے کر آئے گا کہ میں نے غم میں سے نکلنا ہے، میں نے پریشانی میں سے نکلنا ہے، موو آن کرنا ہے، آگے جانا ہے، وقت آپ سب بڑے بڑے زخم کیا کر دیتا ہے، بڑے بڑے گھاؤ بھر دیتا ہے. کیا فرمائیں گے نقیب بھائی سے بھی گفتگو؟ بعض چیزوں کا علاج جو ہے نا وہ وقت کے گزارنے کے اندر ہوتا ہے. یعنی آپ کسی ایک مصیبت میں پریشانی میں پھنس گئے ہیں تو اب اس کا جو علاج ہے نا جی وہ اس وقت کو گزار لینا ہے. اب اس وقت کو آپ گزار کیسے رہے ہیں یہ آپ پر ہے. یا تو ہائے ہائے کر کے گزار رہے ہیں اور یا جو ہے نا وہ صبر کر کے گزار رہے ہیں، پھر بھی وہ وقت گزر جائے گا. اور ہائے ہائے کر کے گزار رہے ہیں، وقت پھر بھی گزر جائے گا. لیکن یہ جو وہ ہے نا پاگلا مانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے، وہ والا معاملہ ہے. تو اگر اس طرح کی بندہ کیفیت، اصل بات ہے ذہن کی. اگر دینی ذہن ہو، اچھے ماحول کے ساتھ آپ وابستہ ہیں تو دکھ میں پریشانی میں اس طرح کی کوئی بھی معاملہ آ جائے تو بندہ اس پر غور فکر کرتا ہے. بلکہ جو بزرگان دین ہیں ان کی سیرت کو بندہ دیکھتا ہے، اور پھر جو اپنے سے زیادہ مصیبت میں آزمائش کے اندر مبتلا رہے ہیں، جب ان کے، اور خاص طور پر وہ نیک بندے ہیں، جب ان کی سیرت کو بندہ دیکھتا ہے تو بندے کو صبر آتا ہے کہ میں تو راحت کے اندر ہوں، میں تو سکون کے اندر ہوں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیارا نسخہ ارشاد فرمایا. بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر بندہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھے، اور جو اخروی معاملات ہیں ان میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھے. جو نیکیوں کے اندر آپ سے سبقت لے گیا ہے اور دنیاوی اعتبار سے جو کم درجے والا ہے اس کو جب بندہ دیکھتا ہے تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو بہت اچھا ہوں. جیسے زندگی پروگرام ہے آپ کا، تو جب بندہ اس کو دیکھتا ہے بہت سارے مواقع پر لا محالہ زبان سے کلمہ شکر ادا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں بہت بہتر ہوں، میرا انداز زندگی، میں جو ہے ان آزمائشوں سے بچا ہوا ہوں جن کے اندر یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اس کے اندر خوش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے. تو اپنا ذہن پوزیٹیو بنائیں گے، شکر کا ذہن بنائیں گے تو مصائب و آلام میں بھی، وہ حضرت ابو کلابہ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے، ان کی جو کیفیت تھی نہ دیکھ سکتے تھے بیچارے آنکھوں سے. آخر عمر کے اندر جو ہے ان کی کیفیت یہ تھی، آنکھیں چلی گئی تھی
ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے تھے, زبان تھی بس جو ذکر کر رہی تھی اور سننے کی طاقت تھی آپ کو, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جسم آپ کا یوں کہہ لیں بے جان جس طرح ہوتا ہے نا, اس طرح کی کیفیت تھی. لیکن اس میں بھی آپ کہہ رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت سو سے اچھا رکھا ہے. ایک آدمی آیا جو اجنبی تھا, جانتا نہیں تھا, اس نے کہا حضرت ہاتھ کام نہیں کرتے, پاؤں سے آپ چل نہیں سکتے, آنکھوں سے آپ دیکھ نہیں سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. شکر کس بات پہ ادا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شکر اس بات پہ ادا کر رہا ہوں کہ مالک اگر چاہتا تو آسمان سے بجلی بھیج کر مجھے جلا دیتی, وہ بجلی گرتی مجھ پر, زمین پھٹ جاتی, میں اس کے اندر سما جاتا, پتھروں کی بارش ہوتی, میں اس کے نیچے دب کے مر جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان اسلام کی دولت عطا کر کے بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے, میں اس ایمان کی دولت پر اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ. تو یہ وہ لوگ ہیں, جب بندہ دیکھتا ہے نا اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کی زبان پر شکوہ شکایت نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. اس لیے خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں, تاکہ ایک خوشی ملی ہے اللہ کریم اس کو مزید بڑھا کے عطا فرمائے اور حقیقی خوشی بنا دے. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جب خوشی ملتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. عام طور پر کیفیت یہ ہوتی ہے, جیسے شادی ایک خوشی ہے, نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک نعمت ہے, عبادت ہے. جب بندے کو نصیب ہوتا ہے چاہیے کیا اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن ہم نے جہان بھر کے گناہ, دنیا جہان کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر کرنی ہوتی ہیں. یہ کام بھی ہے, فضول خرچیاں بھی ہیں, غیبتیں بھی ہیں, چغلیاں بھی ہیں, گناہ کے کام بھی ہیں, اور گانے بجانے بھی ہیں. چاہیے کیا تھا پھر یہ کہتے ہیں بھئی شادی خانہ آبادی بھی ہو, پھر شادی ایسی شادی کے بعد خوشیاں بھی ہوں. گناہوں سے ابتدا ہے, گناہوں پر انتہا ہے, درمیان بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا بندہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, مالک تیرا کرم ہے. اور بزرگان دین کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں. خوشی تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر اللہ رسول کی رضا والا کام موجود ہو, ورنہ تو وہ نافرمانی پر مشتمل بات ہے. درست فرمایا, اللہ آپ کو برکت دے. آپ سب اللہ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اور وہ جو پوائنٹ پیچھے تھا کہ اپنے آپ کو نیرو مینٹلٹی سے بچانا ہے. چھوٹا ذہن, چھوٹا دماغ, چھوٹا دل, اس سے بچانا ہے, اور دل بڑا رکھیں اور درگزر بھی کریں, معاف بھی کریں, تو ہی یوں بولیے کہ غموں کا علاج کیا جا سکتا ہے. ورنہ جتنی دیر آپ دیکھیے کھانا ہے نا, یہ ایک وقت تک یہ ہنڈیا میں پکتا ہے. کیا ہو رہا ہے بھی, پک رہا ہے, کیا گوشت بنا ہے, کیا جناب زبردست گلا ہوا ہے, کیا زبردست اس کا ذائقہ ہے, اور اسی جانور دمبا جیسے تو اسی چربی میں بنا ہوا ہے, یعنی الگ ہی ٹیسٹ ہے, مزہ آ رہا ہے کھا کے. اور اسی کو اگر آپ کوئی آدھا گھنٹہ اور آگ پہ رکھیں, فلیم ہائی فلیم کر کے رکھیں, آدھا گھنٹہ کیا 15 منٹ میں ہی کام کیا ہو جائے گا. اب کیا ہو گیا ہے, جل گیا ہے. جل گیا تو مطلب کھانے کے قابل نہیں رہا. مہمان کو کیا دینا, خود بھی بندہ نہیں کھا. میں نے حافظ صاحب ہنڈیا جلی ہوئی ایسی بھی دیکھی ہے جس سے بندہ بولے سڑ کے سوا ہو گئی ہے. اللہ اکبر, یعنی جل کے کوئلہ ہو گئی ہے. اس طرح کا بھی جلا ہوا معاملہ جو ہے دیکھا. بہرحال اللہ عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. یہ عموماً دودھ کے ساتھ ہو جاتا ہے, عموماً تو نہیں, یہ کبھی کبھار دودھ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ دودھ کو رکھ کے بھول گئے, اب وہ کیا ہو گیا, دودھ ہے جل کے بالکل کیا ہو گیا, جل ہی گیا ہے. جی ٹھیک ہے, اللہ بچائے. تو اس طرح کی کیفیات سے ہمیں نکالنے میں ہمیں بھی ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے, اپنے آپ کو اپ لفٹ جو ہے وہ کرنا ہے, یہ ضروری ہے. پانی بھی اپ لفٹ کیا رہا ہے. جی پتا آپ کو ایگریکلچرل ایریا کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پانی جہاں سے آ رہا ہے نا وہ جگہ نیچے ہوتی ہے. جیسے جہاں نہری نظام ہے نا نقیب بھائی, آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ لیا میں نہری نظام ہے. لیا میں نہر دیکھی تھی نا ہم نے, نہری نظام ہے. آپ آشی یعنی نہری نظام کے ذریعے سے ہو رہی ہے. شاید وہ پانی کو اپ لفٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, یعنی پہلے تو موگا نیچے ہے, موگا نیچے ہے تو وہاں سے پانی اپ لفٹ کرنے کے لیے وہاں پر وہ ایک خاص طریقے سے موٹریں لگائی جاتی ہیں, یعنی وہ لگایا جاتا ہے ٹیوب ویل ٹائپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ پانی کو نیچے سے کیا کرتا ہے, وہ اوپر لے کر آتا ہے. موگے میں تو جتنا پانی ہوتا ہے اتنا ہی آنا ہوتا ہے, لیکن پورا اس کی ایک رول, اس کے قاعدے ہیں, ضابطے ہیں, اس کے مطابق ہی وہ
اور تقریباً بنا ہوا ہوتا ہے تو پانی اپ لفٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کھالے میں بھی پانی اپ لفٹ ہوتا ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہم یہ کسی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ہم جو ہے وہ کہیں پر رکے. صبح کا جو ہے وہ ٹائم تھا تو وہاں جو ہے نا یہ انجن جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس کی آواز آ رہی تھی اور بڑی اس کا ایک اپنا ہی وہ بعض اوقات حساب کتاب ہوتا ہے. تو وہاں ہم رکے نا شاہ صاحب جی. تو ہم تو یہ سمجھے کہ یہاں کیونکہ یہ چل رہا ہے ٹیوب ویل چل رہا ہوگا, یہاں انجن کی آواز آ رہی ہے. تو ٹیوب ویل وہاں نہیں تھا. تو وہ کیا کر رہا تھا, انہوں نے پانی کا کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا, یعنی وہ کچھ گھوم رہا تھا اس کے اندر, وہ پانی کو نیچے سے اوپر کیا کر رہا تھا, اپ لفٹ کر رہا تھا. صحیح. تو یہ جس طرح نہری نظام کے اندر آبپاشی کے نظام میں پانی کو جو ہے وہ اپ لفٹ کرنا پڑتا ہے, یوں ہی بندے کو بھی اپنے مزاج کو, اپنے ذہن کو, اپنے دل کو تھوڑا بعض اوقات کیا کرنا پڑتا ہے, اپ لفٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو اوپر کریں گے تو کام بنے گا, ورنہ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے. جی یہ جو آپ نے فرما رہے ہیں نا کہ غم سے نکلیں, یہ غم سے نکلنے کے حوالے سے فرما رہے ہیں آپ. یقیناً غم سے نکلنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ بھولنا سیکھیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو بھلایا جاتا ہے, اب بھلائیں گے تو آپ زندگی جی لیں گے اور سکھی زندگی گزاریں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے نیند. بندہ غم کی کیفیت میں ہو, دکھوں میں ہو, سوئے, جب اٹھتا ہے تو فریش اٹھتا ہے, کچھ دیر کے لیے وہ غموں کو بھول چکا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ ہم قبرستان میں جائیں نا سلمان بھائی, تو کتنی قبریں ہیں, ٹھیک ہے. جب مردے کو دفن کیا جا رہا تھا تو کیفیت کیا تھی, آہو بکا کتنی تھی, واویلا کتنا تھا, رونا کتنا تھا, غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے, کسی کی ماں گئی, کسی کا والد گیا, کسی کا بھائی گیا, کسی کا بیٹا گیا, یعنی کہ غموں کے پہاڑ تھے جب وہاں پر دفن کیا. کیا آج بھی وہی غم ہے؟ نہیں. کیا آج بھی قبرستان میں وہی رش ہے کہ جو پہلے دن تھا؟ نہیں ہے. آج تو قبریں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں, لوگوں کو تو اپنے والدین کی قبریں بھول چکی ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ کیفیت نہیں رہی. تو بھولنا سیکھیں گے نا, جب ہم بھول جائیں گے کہ کسی چیز کو بھولیں, اس سے بھی آپ غم سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے, غم سے نکلیں گے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ وقت ہے نا, وقت سلمان بھائی, وقت خود ایک بہت بڑی مرہم ہے. یہ انسان میں یہ چیز لے کر آ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کیفیت میں نارمل زندگی میں آ جاتا ہے, غم تھے, سب کچھ تھا, اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ مشکلات, یہ پریشانیاں, یہ دکھ, یہ غم, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا, لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اسلاف کی سیرت کو پڑھنا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہوتا ہے, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں, نبی پاک علیہ السلام رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے تعجب کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دل غمگین ہے, آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, لیکن زبان, میرے آقا فرماتے ہیں, زبان سے وہی کہوں گا جو میرے رب کو پسند ہے. شکوہ نہیں ہے, شکایت نہیں ہے, واویلا نہیں ہے. دل غم ایک قلبی کیفیت کا نام ہے نا, وہ اس وقت میں آئیں گے, آنسو بہیں گے, لیکن واویلا کر کے, شکوہ کر کے, اللہ کو ناراض کر کے, ہم اللہ کو ناراض کر کے خود اپنے لیے معاذ اللہ جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اپنے آپ کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, صبر کرنا ہے. جب ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ یہ دن گزار دے گا. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ وقت گزرے گا. جو آج مشکل آئی ہے, جو آج غم آیا ہے, اس نے گزر جانا ہے. آج غموں کی گھٹائیں ہیں, کل اللہ نے چاہا رحمتوں کے بادل بھی برسیں گے, رحمتوں کا میਂہ برسے گا, اور آپ کے گھر میں بھی خوشیوں کا سما ہوگا. لیکن وہ وقت آنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے وہ کر گزریں کہ اللہ کے غضب کو معاذ اللہ دعوت دیتے پھریں, اللہ کی ناراضی مول لے. نہیں, بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے, صبر کرے, اور صبر سے کام لے گا, انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بھلا ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی نقیب بھائی, آپ مسکرا رہے تھے, میں جب باتیں کر رہا تھا, یہ زراعت کی باتیں, ایگریکلچر کی باتیں, پانی اپ لفٹنگ کی باتیں, یہ اگر آپ نے سب دیکھنا ہے, ٹی ڈی اے وہ ہے نا, تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جی ٹی ڈی اے کا مطلب تو ہے تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور لیا میں چیک نمبر 109 ہے. یہ ماشاءاللہ نقیب عارف مدنی بھائی کا,
تو پانی اپ لفٹ کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے زندگی پروگرام میں ریکارڈ کر کے موگا یہ سارا کچھ یہ دکھایا ہوا ہے اور اس کی تفصیل بھی بتائی ہوئی ہے. تو بلوچستان اوسطا محمد میں ہماری جو ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ ای پی میں آپ انشاءاللہ نمبر آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں. تو یہ آپ مدنی چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے مدنی چینل کا یوٹیوب چینل ہے اس میں یا یوٹیوب میں جا کے اگر آپ زندگی پروگرام مدنی چینل زندگی پروگرام لکھیں گے تو آگے مدنی چینل خود بخود آ جائے گا. تو اس کو آپ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو بالکل نکال کے دے دے گا. تو میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں تو وہاں سے آپ جو ہے اس کو جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں بتائی ہیں وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ مسکرا رہے تھے میرے حضور. اصل بات چل رہی تھی سوچ کی خیالات کی. تو کسی نے کہا تھا خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. واہ واہ واہ. جس کو اللہ نے جو دیا ہے جہاں رکھا ہے جیسے نوازا ہے اگر وہ اس پہ خوش ہے تو وہ خوش ہے. اگر وہ جو اس پہ عطائیں ہوئی ہیں جو اس کو دیا گیا ہے اگر اس پہ خوش نہیں ہے تو وہ خوش نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کو کس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں. جب وہ چیز ملے گی تو خوش ہو جائیں گے, نہیں ملے گی تو خوشی نہیں ہوگی. اس کو اگر میں اس واقعے سے بیان کروں کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جب مطالعہ کرتے ہیں اور کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو خوشی سے کہتے ہیں این الملوک و این ابناء الملوک من هذه اللذہ. کہاں ہے بادشاہ, کہاں ہے بادشاہوں کے بیٹے شہزادے, اس لذت سے ان کو یہ لذت مل سکتی ہے. تو بادشاہ اب ان کو کیسی نعمتیں ملی ہیں, ان کے آرام ان کا کیسا ہے, ان کے پاس مال و دولت کیسی ہے, بہت کچھ ہونے کے باوجود لیکن ان کی خوشی کس چیز سے ہے, دین کی بات سے. تو ہم اپنی سوچ کو جس چیز سے ریلیٹ کریں گے, خیالات کو جس چیز سے تعلق اس کا جوڑیں گے تو ہمیں اس سے خوشی حاصل ہوگی. تو اس لیے اصل چیز ہے وہ سوچ ہے. سوچ. ماشاء اللہ. چلے جی کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی. جی سلمان بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس نے خوشی کو اپنا پیسہ بنایا ہوا ہے کہ میں زیادہ پیسہ کماؤں گا تو خوش رہوں گا. تو اس نے پیسہ بھی بہت کما لیا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں. تو خوشی کیسے حاصل ہو, کس طرح ہو, کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دیں. ماشاء اللہ. جی شاہد قبلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ کما لیا لیکن خوشی پھر بھی نہیں ہے. چاہتے یہ تھے کہ پیسہ کما لے, نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر. واہ واہ واہ. یہ تقریری مقابلے جب ہوتے جواب دے دیا آپ اس میں یہ شعر پڑھا جاتا تھا. جی جی اسی جملے میں آپ نے جواب دے دیا. جزاک اللہ خیر. مرحبا. جی کال لیتے. لوگ خوشی کی تلاش میں دوڑتے پھرتے رہتے ہیں. تو سلمان بھائی حقیقی خوشی کس طرح ملتی ہے؟ حقیقی خوشی کس طرح ملتی ہے یہ تو بڑا گہرا سوال ہے. تو اتنے گہرے سوال کا جواب تو کوئی غواص ہی دے سکتا ہے. نقیب عارف مدنی بھائی ہی دے سکتے ہیں جواب. غواص سے وقت ہیں کیا نقیب بھائی؟ یہ غواص کیا ہوتا ہے یہ بھی کئی لوگ سوچ رہے ہو گیا. جی غواص کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. غوطہ خور جو گہرائیوں سے موتی نکال کے لے آئے تو اس کو غواص کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے سے ہی حقیقی خوشیاں ملتی ہیں. اگر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے تو پھر خوشی اس کو نصیب نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. مرحبا. بہت بہتر جواب دیا آپ نے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلسلے میں عرض ہے کہ ابھی نور عالم بھائی نے جو مقطع حجت الاسلام علیہ رحمہ کا پڑھا کہ انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد ہیں اور حامد رضا تم ہو, اس کی وضاحت اگر فرما دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, کرم ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی نور عالم بھائی مجھ سے نہیں انہوں نے کہا پڑھا. آپ دیکھیں القائل عالم مرادی شعر آپ نے پڑھا ہے تو وضاحت بھی تو آپ کو کرنی چاہیے. اتنا کہہ سکتا ہوں ماشاء اللہ عالم دین ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کسی جملے کی طرف اشارہ کیا اس شعر میں. اچھا
حامد منی انا من حامد، جی حمد سے حمد کماتے یہ یوں بھی ہے. چلیں بار نور عالم بھائی جواب ذرا ڈھونڈ کے رکھیں. انہوں نے بتایا کہ یہ امام اہل سنت کی ایک بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. وہ بات کیا ہے اس بات کو میں نے بھی ایک شعر میں ہی بیان کر دیا ہے. تو وہ بات کیا ہے یہ تو اس کو ڈھونڈ لیں پروگرام ختم ہونے سے پہلے. کوئی بات نہیں، جواب دیں نور عالم بھائی. جی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد معاویہ ہے، میں نور پور تال سے بات کر رہا ہوں. میری نور عالم بھائی سے یہ درخواست ہے کہ وہ یہ والا کلام سنا دیں کہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. کیا بات ہے جی، آپ کی اللہ برکت دے آپ کو. سیر گلشن کون دیکھ کے کلام سنا ہے ملتان سے میسج ہے. علی شہزاد بھائی بہت پیارے کلام کی فرمائش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا، ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ. واہ بھائی واہ علی شہزاد بھائی کمال بات ہے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کی نافرمانی میں لوگ خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ درست معاملہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اگر کوئی انسان آپ کو رسوا کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دل کو کیسے ایسے معاملے میں خوش رکھا جائے؟ جی عدنان بھائی. دل کو کیسے خوش رکھا جائے؟ ہاں جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سوچ اور فکر کیا ہے. ہم خوشی کا جو دینی کانسیپٹ ہے اسلام کی روشنی میں سب سے پہلے اس کو سمجھے کہ وہ کیا ہے. بات وہی ہے جیسے ابھی ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ خوشی یہ سمجھا کہ دولت کا حاصل ہو جانا یہ خوشی ہے. اب دولت حاصل ہو گئی ہے لیکن خوشی پاس کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کا ہونا یہ خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا ایسے ہی ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ لگژری لائف گزارنا یہ خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر میرے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی اور دیگر چیزیں ہوں گی تو میں بڑا خوش رہوں گا. تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو خوشی تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خوشی نہیں ہے زندگی کے اندر. اور پھر ایسے ہی بہت، اور پھر خوشی کا انداز بھی جدا ہوتا ہے کس بندے کے لیے کیا چیز خوشی ہے. چھوٹا بچہ ہے نا، وہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، آپ کو مجھے آئس کریم چاہیے، آپ نے لے کے دے دی، خوش ہو گیا. اس کی خوشی اسی کے اندر تھی. اچھا ہر ایک کی خوشی کا انداز اور معیار جدا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری خوشی کا انداز کیا ہے. نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیے جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے آتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوتی ہے ان کے اسلام لانے کے لیے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو آپ بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح بعض اور مواقع پر بھی. اچھا ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر ایسا کیا کہ کہیں فتح نصیب ہوئی ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ، فوراً سجدہ شکر ادا کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ خوشی پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انداز ہیں. ہمیں بھی چاہیے، ہم اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم مالداروں کو دیکھتے ہیں، صرف مال کا پایا جانا یہ خوشی کا سبب نہیں ہے. اچھی گاڑی کا ہونا، سواری کا ہونا یہ بندے کے زندگی کے اندر خوشیاں بھی لے آئے، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اللہ رسول کی یاد، اللہ رسول کی اطاعت، فرما برداری یہ بندے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اصل خوشی ہے کیا. رب کی رضا پا لینا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لینا، یہ اصل خوشی ہے جو حقیقی خوشی ہے. دنیا میں بھی بندہ خوش رہے گا اور آخرت کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی اللہ کریم اس کو عطا فرما دے گا. اس لیے خوشی کے کانسیپٹ کو سمجھیے. دنیاوی چیزوں کے اندر آپ کو آسائش تو مل سکتی ہے، دیگر اور چیزیں آپ کے کام جو ہے وہ بن سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی سوال وہی باقی رہتا ہے کیا بندہ خوش ہے. تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں پاس ہونے کے باوجود خوشیاں تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اس لیے چاہیے یہ کہ وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جو نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ دو اور برے بندے کو اس کی برائی کے سپرد کر دو کہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. تو جو رسوا کر رہا ہے معاذ اللہ اور اس طرح سے جو کام کر رہا ہے
تو اسے اس کے کام کے حوالے کر دیں اور خود اللہ سے لو لگا لیں، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ سرگودا سے میسج ہے، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کلام سنائیں۔ کال لیتے ہیں۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امین، بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ خیرہ۔ نعت خان صاحب سے فرمائش ہے کلام سنائیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ زندگی پروگرام جس کا میں آپ کو حوالہ بتا رہا تھا کہ جس میں ہم نے پانی اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے اور یہ موگے کے اور کھالے کے حوالے سے، نہری نظام کے حوالے سے بتایا ہے، تو یہ زندگی پروگرام کا EP5 ہے، اس کا EP5 ہے، تو یہ آپ مدنی چینل کے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ آپ کو ملے گا، اور 37:09 کے ڈیوریشن پر آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے وہ ملیں گی، بلکہ تھوڑا اس سے پیچھے اگر آپ آئیں تو یہ 35 منٹ سے یہ آپ کو انشاءاللہ 34 منٹ 42 سیکنڈ سے آپ کو یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ انفارمیٹیو چیز ہے تو اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو علم میں اضافہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ کلام ان کو سننا ہے، کلام سنا دیں۔ کالیاں زلفاں والا، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو برکت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ کلام سنوا دیں، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ ارے واہ بھائی، سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ چودھری نوید صاحب کی والدہ کے لیے دعا فرما دیں، اللہ کریم آپ کی والدہ ماجدہ کی بے حساب بخشش فرمائے۔ انتقال ہو گیا ان کا، اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، سیدہ مخدومہ کائنات کا اللہ کریم ساتھ نصیب فرمائے، نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، اور یہ تمام دعائیں اللہ ہم سب کے مرحومین کے حق میں قبول و منظور فرمائے، جو خواتین ہیں ان کے حق میں اللہ کریم ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے، آمین۔ کچھ کلام سنیں گے نور عالم بھائی سے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گواہ کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں۔
لم يأت نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا یا قافلتی زیدی یا جلا رحم پر حسرت تشنا لبک رحم پر حسرت تشنا لبک مورا جیرا لرجے درک درک مورا جیرا لرجے درک درک تیبہ سے ابھی نہ سونا جانا تیبہ سے ابھی نہ سونا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے پل رہے جگہ سے یہ دونوں جہاں وہ سقی آستانہ سلامت رہے وہ سقی آستانہ سلامت رہے اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے یا مرحبا ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ویڈیو پیکج بھی دکھاتے ہیں. جی ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتی ہے لذت. ٹھیک ہے لذت کو کہتے ہیں پلیجر, خوشی کو کہتے ہیں ہیپینس. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر لوگ خوشی میں اور لذت و سرور میں فرق نہیں کر پاتے. الگ الگ ہیں دونوں, الگ الگ. اچھا, سرور اس وقتی کیفیت کا نام ہے
کہ جس میں بندہ بقیہ ہر شے کو بھول کر کسی ایک شے میں مگن ہو کے انجوائے کرتا ہے. صحیح. اور خوشی اس پرماننٹ، اس مستقل کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سکون قلبی نصیب ہوتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ہر وقت حالت لذت اور حالت سرور میں نہیں رہ سکتا. انسان کی میکنگ ہی ایسی ہے، اس نے بیمار بھی ہونا، اس نے تندرست بھی ہونا، اس کو غم بھی آنا، اس کو خوشی بھی ملنی ہے، اس کے مزاج کے موافق بھی چیز ہوگی، مزاج کے خلاف بھی چیز ہوگی. اب وہ بولے کہ مجھے ہر وقت لذت اور سرور کی کیفیت ہی رہے. لوگ اسی چکر کے اندر مارے جاتے ہیں، انہیں چاہیے خوشی اور وہ جاتے ہیں لذت کے پیچھے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، جو اپنے آپ کو سرور دینے کے لیے شراب پیتے ہیں. شراب پینے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر تو ان کی دماغ کی پریشانیاں الجھنے دب جاتی ہیں، لیکن جب وہ نشہ زائل ہوتا ہے نا، وہی غم، وہی الجھنے، وہی پریشانیاں پہلے سے بڑھ کے سامنے آ جاتی ہیں. وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی الجھنوں کا، پریشانیوں کا حل لذت میں تلاش کیا، جبکہ ان سب کا جو حل تھا وہ خوشی میں تھا. خوشی نام ہے سکون کا، اور سکون نام ہے قلب کی ایک کمفرٹیبل کیفیت کا. اب کیا ہے، ہم اپنی خوشی کو ان چیزوں سے جڑیں جو مستقل ہیں. ٹھیک ہے. مستقل کیا ہے؟ میں صحت مند ہوں، مجھے اس وقت کوئی بیماری نہیں. اب میں اپنی خوشی کو اس کے ساتھ جوڑ دوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک میں کسی بھی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. اگر میں اپنی سوچ کو اس کے ساتھ جوڑ دوں تو میں بہت خوش رہوں گا. یہ مستقل ہے، یہ مستقل ہے کیونکہ میری صحت مستقل ہے اور میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اچھا، اگر کوئی ایک آدھ کمی ہے تو ایک آدھ کمی کے بعد وہ جو 99 اچھی چیزیں ہیں اس کو سوچ لیں، میں اپنے خیال کو اس کے ساتھ جوڑ لوں تو یہ خوشی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے چونکہ تھوڑی سی بے چینی سی ہو رہی ہے تو لہذا ابھی جو ہے نا میں کوئی ایسی چیز دیکھنا شروع کر دوں کہ جو بس مجھے نا بھلا دے سارا کچھ. وہ جو بھولنے والی چیز ہے نا وہ پرماننٹ بھول نہیں سکتی کبھی بھی. غم جو ہوتا ہے، غم کیا انسان کو بندہ تھوڑا سا ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑ جائے تو بھول جاتا ہے؟ نہیں بھولتا، وہ جیسی چیز ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے. لیکن اگر اس نے اس کو خوشی سے جوڑا ہوتا، اب اس کی ایک مثال لے لے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، عزیز فوت ہوا، بڑا صدمہ ہے، بڑا صدمہ ہے. اب اس صدمے کی اپنی نا اس کیفیت کو وہ چاہتا ہے یار یہ ختم ہو جائے. وہ کہتا ہے یار اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نا باغ کی سیر کروں، کسی باغ میں چلا جاؤں یا میں کسی ٹور پہ چلا جاؤں. وہ ہر جگہ گھوم پھر کے آئے گا، جب واپس پہنچے گا پھر عزیز یاد آئے گا، پھر وہی کیفیت آ جائے گی اس کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی اس پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے لذت اور سرور کا سہارا لیا. صحیح. جبکہ اسے سکون چاہیے تھا، اسے سرور نہیں چاہیے تھا، اسے سکون چاہیے تھا. سکون کیا تھا؟ اب سکون یہ تھا کہ اگر یہ اپنے آپ سے یہ بات کرتا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دو حالتوں سے آزماتا ہے، نعمت دے کے بھی اور پریشانی دے کر بھی. خدا مجھے اس صورت میں آزما رہا ہے، میں اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا دنیا و آخرت میں اچھا بدل دے گا. سبحان اللہ. اب تھوڑی سی اپنی سیلف مینٹورنگ جسے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خود سمجھانا، جب بندہ تھوڑا سا اس انداز میں خود کو سمجھاتا ہے نا تو اس کے دل میں واقعتاً یہ بات بیٹھ جاتی کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، جانا تو سب نے ہے، جانا تو سب نے ہے. اچھا، اور صبر کر کے مجھے اجر ملے گا اور میری بے صبری کا جانے والے کو فائدہ نہیں ہوگا، اور میرے اس کے لیے صبر کرنے سے اس کو بھی سکون ملے گا، میرے ایصال ثواب کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا، اور صبر کر کے خدا کی معیت اور قرب نصیب ہوگا، اور اس کے بدلے میں مجھے جنت میں محل ملے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق کسی وقتی لذت کے ساتھ نہیں ہے، پرسکون ہو جائے، جس کا تعلق کسی وقتی سرور کے ساتھ نہیں ہے. اس سے کیا مل رہا ہے؟ اس سے سکون مل رہا ہے، اور خوشی سکون کا نام ہے. اور لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے خوشی، لیکن پتہ نہیں، ٹیبلٹ غلط پی رہے ہیں، وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفرنشیٹ. ماشاءاللہ، خوشی اور لذت کیا ہے؟ یہ الگ الگ ہے اور بڑا زبردست مضمون استاد قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خوشی ہو تو عافیت کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی والا معاملہ ہرگز نہ ہو.
تو خوشی کا بہترین موقع جیسے شادی کا معاملہ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے جو ماضی قریب کی ایک شادی یاد ہے، یہ حضرت قبلہ مولانا نقیب عارف مدنی صاحب کی جو ہے نا وہ شادی خانہ آبادی ہے ماشاءاللہ، اور شاہ صاحب کی بھی سرپرائز جو ہے نا وہ انٹری تھی۔ جی جی شاہ صاحب تشریف لائے تھے، یعنی نقیب بھائی کو بھی نہیں پتا تھا۔ آپ کو ایسے پتا تھا شاہ صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے پتا نہیں تھا۔ خوشی داخل کرنا مقصود تھا نا دل میں، سرپرائز دیں گے، چلیں مومن کے دل میں خوشی داخل ہوگی، یہ بھی ایک انداز یہی تھا کہ شاہ صاحب نہیں آئیں گے۔ نہیں، بار بار یہ سلمان بھائی پوچھ رہے تھے ٹائم کیا ہوا ہے کیا، اور ہم گئے ہوئے تھے مزارات کی حاضری پہ، پھر ادھر چلے گئے مربے۔ کیا بات ہے، شادی والے دن مزارات کی حاضری بھی ماشاءاللہ۔ نہیں، یہ ولیمے والے دن۔ اچھا، ولیمے والے دن۔ ہاں جی، صبح نماز فجر جو ہے وہ اس کی ادائیگی کا سلسلہ کار ہوا، با جماعت نماز فجر ادا کی الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واہ واہ، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے یہ بڑے بزرگ ہیں، تو ان کے مزار پر وہاں حاضری ہوئی، اور کیا کمال حاضری ہوئی، یعنی ماشاءاللہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جیسا جو مزہ آیا وہاں۔ حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بھی اپنی ہی بات ہے، یعنی حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ آپ پیر ہیں، اور حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ یہ فیض یہاں سے جو آ رہا ہے حضرت پیر بارو شریف، تو یہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ آ رہا ہے، اور ان کا کبھی ذکر خیر میں آپ کو کچھ دو چار باتیں انشاءاللہ سناؤں گا، بتاؤں گا۔ ان کے پاس ایک تسبیح جو ہے ہوا کرتی حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور اس تسبیح پر ذکر اللہ کرنے کا آپ ایک بڑا پیارا سا جو ہے وہ انداز تھا، اور جو شاہ صاحب ان کے پاس بیٹھتا تھا نا اس کا دل بھی جو ہے نا وہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا تھا۔ ایسا حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر اللہ کے اندر جو ہے وہ محویت کا، اور یوں بولیں اس کے اندر ایک ڈوبنے کا جو ہے وہ عالم تھا۔ سبحان اللہ، اولیاء کا یہی انداز ہوتا ہے کہ اپنے پاس آنے والوں کو، اب بھی ان کے مزار پر آپ جائیں، ہم جب پہنچے شاہ صبح وہاں پر تو قرآن پاک کی آواز وہاں سے آ رہی، اے رے باج دیوار نہیں بن دی، دنیا کہیں دی یار نہیں بن دی، عشق والیاں دے روزے بن دن، منکر دی دربار نہیں بن دی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ شادی سے بات کہاں چلی گئی، تو نقیب عارف مدنی بھائی کی شادی خانہ آبادی پر کوئی غیر شرعی کام اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ نہیں ہوا، بالکل ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے جیسے کار رہا۔ تو یہ آپ انیشیٹو اگر لے لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونے دینا، تو آپ اس میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور نقیب عارف مدنی بھائی نے جدوجہد بھی کی، ذہن بنایا اور لوگوں کو قائل کیا، بتایا، سمجھایا، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں، سمجھائیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خوشی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ خوشی نہیں، وہ وبال ہے، وبال، کہ آخرت میں جب اس کا عذاب آئے گا نا تو پھر بندہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں اچھے اخلاق، اچھے اقدار، اچھا کردار اور خوبصورت زندگی گزارنے کا انداز بتا رہا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدى سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدى سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک انک مقصدی مقصدی
وملجئي إنك مدعى سلام عليك إنك مدعى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سوال و جواب کا یہ سلسلہ سیر کرواتا ہے مکہ اور مدینہ کی، دکھائے جاتے ہیں اینیمیشن کی مدد سے مقدس مقامات۔ تو پھر دیکھیے پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2، جس میں ہوں گی قصور اور رحیم یار خان کی ٹیم آمنے سامنے، آج 10 جون 2025 بروز منگل رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ آپ کا مدنی چینل آپ کا مدنی چینل آپ کا مدنی چینل آپ کا مدنی چینل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک سنن ہدا اور دوسری سنن زوائد۔